السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ فتنہ انکار قرآن کے نام۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ سالوں تک قرآن کی حاکمیت رہی، جب تک صحابہ کرام زندہ تھے، اور اہل بیت قرآن کے مطابق صرف بیوی ہیں۔ جب تک اہل بیت اور صحابہ کرام زندہ تھے تو قرآن کی حاکمیت تھی ہر طرف، مطلب قرآن کو اوپر رکھا جاتا تھا ہر چیز سے، ہر کسی کی رائے سے۔ جب یہ ساری جنریشن چلی گئی، یہ ساری پیڑھی چلی گئی، اس کے بعد تابعین، تابعین کا دور شروع ہوا۔ صحابہ کے اسٹوڈنٹ کو تابعی کہتے ہیں۔ اب روایت پرستی کا جن جو ہے نا، یہ باہر نکلا۔ ہر طرف لوگوں نے، میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، یہ بات شروع ہو گئی۔ اور جو اللہ کی کتاب تھی وہ آہستہ آہستہ لوگوں نے ترک کر دی، پیچھے کر دی۔ خود بھی گمراہ ہوئے اور امت کو بھی گمراہ کیا۔ قرآن کے مطابق نبی علیہ السلام قیامت کے دن یہ قرآن چھوڑے جانے کا شکوہ کریں گے، بولیں گے یا اللہ میری امت نے قرآن ترک کر رکھا تھا۔ فتنہ انکار قرآن، لوگوں نے قرآن چھوڑ کے روایات بیان کرنا شروع کر دیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اس کی 90% روایات بے اعتبار سند ساقط ہیں، ضعیف ہیں۔ مدلس، مستور، کذاب، ضعیف، یہ 4 قسم کے راوی بھرے پڑے ہیں۔ مستور وہ جس کو اس کے زمانے کے لوگ نہیں جانتے، بعد والا کہہ رہا ہے کہ وہ سچا تھا، فلانا سچا تھا۔ اور کذاب راوی بھی، صحیح بخاری کا راوی اسماعیل بن ابی اویس روایات گڑتا تھا۔ اسی طرح مدلس راوی بھرے پڑے ہیں، اعمش، ابن شہاب زہری، ابو زبیر، مطلب آپ نام لیتے جائیں، حشیم، یہ سارے بخاری مسلم کی روایت بھری پڑی ہیں۔ لوگوں نے قرآن ترک کر دیا۔ کسی نے 12 امام بنا لیے شیعوں نے، اور انہوں نے روایت کا سہارا لیا کہ روایت کے اندر آتا 12 امام ہیں۔ قرآن میں تو نہیں آیا کہ 12 امام ہوں گے نبی کے بعد۔ قرآن میں تو یہ نہیں آیا کہ نبی کے بعد 4 یا 5 خلیفے ہوں گے۔ قرآن میں تو نہیں آیا کہ ایک آپ کا مسیحا آئے گا مہدی نام کا۔ یہ غیر قرآنی عقائد آپ نے کہاں سے لیے ہیں؟ یہاں قرآن کو چھوڑ کے اور کتابوں سے یہ آپ نے عقائد اخذ کیے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں واپس قرآن کی طرف آؤ، قرآن کو تھامو۔ اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے۔ حبل اللہ، اللہ کی رسی کو تھامو۔ اللہ نے روایات کی رسی کو تھامنے کا نہیں کہا، صحیح بخاری کی رسی کو تھامنے کا نہیں کہا، رسول کافی نہج البلاغہ کی رسی کو تھامنے کا نہیں کہا۔ آج فتنہ انکار قرآن اپنی عروج پر ہے۔ لوگ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، صدیق کہتا ہے، روایات کے مطابق انہوں نے 3 جھوٹ بولے۔ اللہ صحابہ کرام کو جنتی کہتا ہے، سب کو، وَكُلًّا، کل کے ساتھ وعدہ ہے، وعد اللہ الحسنہ۔ روایات ہمیں کیا بتا رہی ہیں کہ نبی قیامت کے دن ان کو دھکے ماریں گے حوض کوثر سے۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام کا کتنا اونچا درجہ بتا رہا ہے، جبکہ روایات ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں نعوذ باللہ رسوا کیا اور انہیں ننگا دوڑایا۔ اور لوگ یہ مانتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے، جو روایات میں آیا اس کو مانتے ہیں۔ اس سے کہتے ہیں فتنہ انکار قرآن۔ قرآن کو انکار کر دیا لوگوں نے اور روایات کو پکڑ لیا۔ آپ طلاق کے معاملات دیکھ لیں، قرآن کیا کہتا ہے، اور جو روایت پرست ہیں جنہوں نے روایات تھامی ہیں وہ کیا کرتے ہیں، گنتے جائیں آپ۔ قرآن کو اللہ قرآن میں کہتا ہے اتم الصیام الی اللیل، رات تک روزہ پورا کرو، یعنی جو رات کا ابتدائی حصہ ہے۔ ہمارے ہاں لوگ روایات چونکہ پڑھتے ہیں، رات تک روزہ پورا نہیں کرتے، غروب آفتاب تک روزہ پورا کرتے ہیں۔ ابھی اوپر روشنی ہے، دکھ رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے۔ رات کی جو نشانی ہے نا، تارے دکھنا اور اندھیرا چھانا، یہ دونوں نشانیاں ابھی نہیں آئیں، لیکن لوگ روزہ کھولتے ہیں۔ پورا دن آپ نے اتنے گھنٹے انتظار کیا، 15-20 منٹ اور انتظار کر لیتے تو کیا بات تھی۔ قرآن کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ اللہ نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے
لیکن جو روایت پرست ہیں یہ تو مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ پھر آئیں گے ہیں. اس پہ میں ایک علیحدہ ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ. یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. آپ دیکھیں جو قرآن میں آیا ہے کس طرح لوگ اس کو انکار کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ نبی پہ جادو نہیں ہوا. ہاں تو فتنہ انکار قرآن کے تحت جن لوگوں نے قرآن کا انکار کر دیا وہ کہتے ہیں نہیں نبی پہ جادو ہوا تھا. سحر النبی صحیح بخاری کی روایت ہے. جبکہ قرآن کیا کہتا ہے جادو نہیں ہوا. اللہ نے ظالم کا ہے اس شخص کو جس کا یہ اعتقاد ہے کہ نبی پہ جادو ہوا. اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو کافروں کا قول ہے. دیکھا اسے کہتے ہیں فتنہ انکار قرآن. جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے اس کو الٹا کر دو. قرآن نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ چھوٹی بچی سے شادی کرو. روایات بتا رہی ہیں کہ 6 سال کی بچی سے نبی علیہ السلام نے نکاح کیا حضرت عائشہ سے اور 9 سال کی عمر میں شادی کی. اندازہ کریں, گنتے جائیں. میں کہہ رہا ہوں نا بہت طویل لسٹ ہے, بہت بڑی لسٹ ہے. فتنہ انکار قرآن کے تحت لوگوں نے قرآن کس طرح ریجیکٹ کر دیا. اللہ مجھے آپ کو اس فتنے سے لوگوں کے بچائے اور ہم لوگوں کو کتاب اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. دوستو چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں. جن دوستوں کو چینل کا نہیں پتہ انہیں بھی بتائیں. اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں, پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. قرآن زندہ باد.